बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सब की मुलाकात हुई है दोबारा से इमरान खान साहब से। सबसे पहले तो उनको अफसोस ये था कि बहुत सारे जो हमारे लीडर्स थे पीटीआई के, वो सुबह आए, अदालत का उनके पास हुक्म भी था, लेकिन अदालत के हुक्म के बावजूद उनको अंदर जाके मुशावरत करने का मौका नहीं दिया गया। आपको पता है कि आजकल असेंबलीज़ में एमएनएज़ एमपीएज़ ने जाना है और वहाँ हुकूमत साजी की बात भी होनी है, वहाँ स्पीकर और जो बाकी ओहदे हैं उनके ऊपर भी बातचीत होनी है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि जो फाउंडिंग चेयरमैन है पीटीआई के, उनके साथ जो पॉलिटिकल लीडरशिप है मुख्तलिफ जगहों से आई हुई, उनसे मुलाकात हो। उसके बगैर ये जमहूरियत और ये पार्लियामेंट्री प्रोसेस नहीं चलेगा। एक बहुत अहम, आज बहुत ही अहम एक इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं। जो इमरान खान साहब ने कहा है, उनकी तरफ से आज एक खत जारी होगा और वो खत जो है वो आईएमएफ को जारी किया जाएगा। आईएमएफ और यूरोपियन यूनियन और बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका एक अपना मैंडेट है, अपना एक चार्टर है, और वो चार्टर ये कहता है कि मुल्क में उसी वक्त वो काम करने की इजाज़त देंगे, उसी वक्त लोन देंगे। उसकी कंडीशन ये है कि मुल्क में गुड गवर्नेंस हो, और गुड गवर्नेंस तब भी होती है, गुड गवर्नेंस की जो शिक है वो ये है, सबसे अहम शिक, कि मुल्क में जमहूरियत हो। जिस मुल्क में जमहूरियत नहीं है, वहाँ जो बैनुल अक़वामी जो इस तरह के इदारे हैं वो काम करना नापसंद करते हैं, ना उनको काम करना चाहिए। और जमहूरियत का सबसे बड़ा सतून फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। लेकिन पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया ने विटनेस किया कि जो लोगों का मैंडेट था, जो लोगों का वोट था, वो रात के अंधेरे में चोरी हुआ। प्री पोल रिगिंग जो है उसको तो छोड़ दें, पोस्ट पोल रिगिंग जो रात को हुई, जिसमें जीते हुए कैंडिडेट्स हमारे जो थे उनको हराया गया, पीटीआई के कैंडिडेट्स को, और जो हारे हुए थे, बुरी तरह हारे हुए थे, उनको जिताया गया। तो ये जो चोरी था मैंडेट, उसमें जमहूरियत नहीं चल सकती। और अगर इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं हुए तो किसी भी अदारा जो है वो अगर अवाम के हक को जहां देखता है कि वाकई चोरी हुई है, वहां वो लोन उस मुल्क को नहीं दे सकता, क्योंकि वो लोन जो है, जो कर्जा देगा, वो अवाम पे और उसका बोझ होगा। और ऐसी हुकूमत जिसके पीछे अवाम का एतमाद ना हो, वो उस लोन को वापस करने में, मुल्क की तरक्की में, मुल्क की जो क्राइसिस हैं इतने सारे, उनको हल करने में वो नाकाम रहेगी। इसलिए हमारा जो खत जाएगा इमरान खान साहब की तरफ से आईएमएफ को, उसमें हम वाज़े तौर पे ये कहेंगे कि अगर आईएमएफ ने कोई बातचीत करनी है तो पहले वो ये कंडीशन ये वाज़े कर दे कि ये जो रिगिंग हुई है जितने हलकों में, उन हलकों के ऊपर ऑडिट हो। एक ऑडिट टीम बैठे, इंडिपेंडेंट आज़ाद ऑडिट टीम, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं, एक आज़ाद इंडिपेंडेंट ऑडिट टीम, जो कि अगर तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सरबराही के तहत बनाई जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें जुडिशरी का ज़रूर इन्वॉल्वमेंट हो, और वो ऑडिट के बाद वो फैसला करे कि जहाँ जहाँ धांधली हुई है वहाँ वहाँ जो कैंडिडेट जीते हैं उनका नोटिफिकेशन करे। उसके बाद आईएमएफ आगे कोई बातचीत करे हुकूमत से, क्योंकि उसके बगैर अगर ये ऑडिट नहीं होता, ये जो धांधली है इसको ख़त्म नहीं किया जाता, तो फिर किसी किस्म का जो स्टेप होगा लोन देने का आईएमएफ का, वो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह होगा। दूसरी जो बड़ी अहम बात थी वो ये थी कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो केसेस किए गए हैं, उन्होंने आज मुझे कहा है कि मैं पैगाम दूं कौम को कि उनकी जो वाइफ हैं बुशरा खान, मिसेस बुशरा खान, उनके ख़िलाफ़ जो केसेस बनाए गए हैं और जो सज़ा दी गई है, वो सिर्फ़ और सिर्फ
عمران خان صاحب کو ہیوملیٹ کرنے کے لیے دی گئی ہے. اور اب حال یہ ہے کہ ان کو ایک بنی گالہ میں بند کر دیا گیا ہے، جہاں اطلاع یہ آ رہی ہے کہ ان کی جان کو بھی خطرہ ہے، اور ان کو پچھلے 2 مہینے سے ملنے کی اجازت بھی نہیں دی جا رہی. عدالت میں کیس بھی فائل کیا گیا ہے کہ ان کو شفٹ کیا جائے، اڈیالہ جیل واپس شفٹ کیا جائے، تاکہ کم از کم جو ایک ملاقات ہے ہفتے میں، جو ایک جو قانونی ملاقات ہے جو ایک ہفتے میں ہونی، ایک رولز کے مطابق ہوتی ہے میاں بیوی میں، وہ بھی نہیں ہو پا رہی تاکہ وہ ہو سکے. لیکن وہ کیس بھی ڈیلیڈ ہے. تو ہمیں انسٹرکشنز دی گئی ہیں وکلا کی ٹیم کو کہ آپ فائل کریں کل کیس اور ان کو ملنے کی اجازت دی جائے، اور اس کے علاوہ جو ان کو جان کا خطرہ ہے اس کے اوپر بھی انویسٹیگیشن کی جائے. اس کے علاوہ اگر باقی باتیں میرے کولیگ بیرسٹر گوہر صاحب کرتے ہیں. نہیں، ہمیں تو ملنے آج نہیں دیا گیا. آنے کے لیے خان صاحب کے پاس آئے تھے، بٹ آج خان صاحب سے ملاقات کی اجازت نہیں ملی. جس طرح لیڈر صاحبان کو نہیں دی، تو یہ ہمیں کہا گیا کہ 6 بندوں کی اجازت تھی، جو 6 آلریڈی جا چکے ہیں تو وہ باقی لوگ نہیں جا سکتے. اینی وے ہماری کوشش تو یہی ہے کہ یہ دوریاں ختم ہو، ہم آگے کی طرف بڑھے، لیکن ہر مرتبہ رکاوٹ کھڑی کی جائے گی تو معاملات آگے کیسے بڑھیں گے اور کس طریقے سے بہتر ہونا تو یہ چاہیے کہ عوام کے فیصلے کے آنے کے بعد سارے عدالتی فیصلے سبڈو ہو گئے. وہ ساری عدالتی فیصلے لوگوں نے دیکھے تھے کہ وہ جس تیزی کے ساتھ دیے گئے تھے، جس عجلت کے ساتھ حق ریفیوز کر کے دیے گئے تھے. اس لیے سوری دنیا نے دیکھا ہے کہ اس وقت خان صاحب کا اڈیالہ جیل میں ہونا یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے. یہ فقط ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے کہ آپ نے خان صاحب کو پولیٹیکل بنیادوں پہ جیل میں رکھا ہوا ہے. لیکن آج کی ریفیوزل بھی اسی کی کڑی ہے. لیکن اینی وے اس کے باوجود انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹ کا حصہ بنے گی، پارلیمنٹ میں انشاءاللہ اپنا رول پلے کرے گی. پارلیمنٹری پالیٹکس کو آگے بڑھاتے ہوئے جو لوگ ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، جن کے پاس کوئی حق نہیں ہے، عوام نے ان کو حق حکمرانی نہیں دیا کہ وہ ان کے حکمران بنے، وہ لوگ غاصب کے طور پر اپنی کرسیوں پہ بیٹھیں گے. اور یہ لوگ غاصب کے طور پہ لوگ جانیں گے کہ ان کرسیوں پہ غاصب بن کے بیٹھے ہیں. یہ پہلی مرتبہ ہے کہ وہ لوگ ان کرسیوں پہ بیٹھیں گے جن کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے. یہ اپنے آپ کو دیکھنا چاہے تو کسی بھی بازار میں جائے، اتوار بازار میں جائے، کسی جمعہ پڑھنے جائے، اور یہ اگر کوئی جنازہ پڑھنے جائیں گے، عوام ان کو وزیر اعظم کا عہدہ نہیں دیں گے، عوام ان کو انشاءاللہ تعالی چور اعظم کا خطاب دیں گے. اور انشاءاللہ عوام یہ چور اعظم کو سے حساب پھر بھی لیں گے. پی ٹی آئی پارلیمان کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہوئے ہم انشاءاللہ تعالی پارلیمانی سیاست میں رول پلے کریں گے انشاءاللہ تعالی. صاحب یہ بتائیے گا، جس طرح آپ نے بتایا کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ اب IMF کو خط لکھنے جا رہی ہے. آپ خود ماشاءاللہ بڑے عقل مند انسان ہیں، بڑا ایکسپیرینس ہے آپ کے پاس. کیا آپ نے عمران خان کو بتایا نہیں کہ اس خط کے بعد پاکستان ایک بہت بڑی مشکل میں پھنس جائے گا؟ جی نہیں، دیکھیں میرا خیال ہے میں تو ان سے ایگری کرتا ہوں اس بات پہ، اور میں اس لیے ایگری کرتا ہوں کہ جب بھی آپ نے پہلی سٹیپ لینی ہے IMF کے ساتھ یا کسی بھی انسٹیٹیوشن کے ساتھ، تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس ملک میں جمہوریت ہے کہ نہیں. یہ جو کنڈیشن ہے کہ ایک آڈٹ ہونا چاہیے اور آڈٹ کے بعد فیصلہ کیا جائے کہ کس کو کون جیتا کون ہارا اور الیکشن کا کیا رزلٹ ہے. جب تک وہ نہیں ہوگا تب تک ہماری جو ایک انلیجٹیمیٹ، ایک غیر قانونی، غیر آئینی ایسی حکومت جس پہ لوگوں کا اعتماد نہ ہو، اس کے ساتھ کس طرح ڈیل کی جا سکتی ہے. تو میرا خیال ہے یہ کنڈیشن جو ہے یہ بڑی ایک اس میں دیکھیں ایک چیز یاد رکھنا، پاکستان تحریک انصاف کبھی کوئی ایسی سٹیپ نہ لی ہے نہ لے گی جس سے پاکستان کی اکانومی کو نقصان ہو. ہم تو چاہتے ہیں کہ بہتری کی طرف ہو. پہلی بھی IMF کو یہ کہا تھا کہ آپ انشور کریں فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو. یہ اس کے تناظر میں ہے کہ ہم نے پہلے بھی کہا ہے، دوبارہ بھی کہیں گے، جہاں سے بھی انفلوئنس ہو. ہم نے یہی کہا ہے کہ یہ عوام کا مینڈیٹ ہے، پاکستان کا پروگرام کے بارے میں نہیں لکھا ہوا. ہم نے پہلے بھی وارن کیا تھا کہ اگر الیکشن فری فیئر ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوں گے تو پاکستان کی اکانومی سفر ہوگی. یہ بات چوری کے پروسیس کو ہم تو روکنا چاہتے ہیں، یہ آگے نہ چلے. مینڈیٹ لیا اس کے بعد یہ مسئلہ آگے چلے گا. ان کی
وجہ کیا ہے، اور ساتھ یہ بتا دیجیے گا کہ انٹرا پارٹی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، 3 مارچ کا ٹائم دیا گیا ہے، تو اس کے چیئرمین شپ کے لیے کون ہوگا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں آپ نے کہا کہ ہم نے نہیں جمع کر لیے تھے، ہم جمع کرتے رہے لیکن 2-3 نام بیچ میں سے رہ گئے تھے، وہ ضروری نہیں تھے اس پرپس کے لیے ہیں، تو ہم نے نامینیٹ کر دیا تھا اور سبمٹ کر رہے تھے، لیکن آخری وقت میں 1-2 نام ہم نے رکھ لیتے اپنے پارٹی کو پارلیمنٹری لیول پہ بھی ریپرزینٹ کرنے کے لیے، کہ ہم اس لیے رکھیں گے تاکہ ہم اپنے پارٹی کا وہ تشخص پھر بھی کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ 3 تاریخ کو پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹری الیکشن ہوں گے، اس مرتبہ انشاءاللہ تعالی چیئرمین شپ کے لیے ہمارے کینڈیڈیٹ علی ظفر صاحب ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔